بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ دور دراز کے کسی گاؤں میں ایک متقی و پرہیزگار حکیم رہا کرتا تھا۔ اس کا خاندان زیادہ بڑا نہ تھا۔ اس کے خاندان میں ایک بیوی، ایک بیٹی اور خود وہ حکیم صاحب رہا کرتے تھے۔ وہ حکیم انتہائی متقی، پرہیزگار، نیک سیرت، ایماندار اور اللہ پر توکل کرنے والا پکا سچا مسلمان تھا۔ وہ کبھی بھی ضرورت سے زائد اشیاء کے وجود کو زندگی میں ترجیح نہیں دیا کرتا تھا۔ اس لیے اس کا معمول یہ تھا کہ وہ صبح سویرے اپنی علاج گاہ یعنی دکان کی طرف چل پڑتے اور جاتے جاتے اپنی بیوی سے فرماتے تھے کہ جن جن اشیاء کی ضرورت ہو وہ مجھے پرچی پر لکھ دیں تاکہ میں گھر لوٹتے ہوئے انہیں لیتا چلا آؤں۔ اس کی بیگم اسے ان اشیاء کی فہرست بنا دیا کرتی تھی جن جن کی ضرورت ہوا کرتی تھی، اور وہ پرچی سنبھال کر اپنی دکان کی طرف بڑھ جایا کرتے تھے۔ وہ اپنی دکان پر مریضوں کا اس وقت تک معائنہ کرتے رہتے جب تک اس کی اشیاء ضرورت کے لیے پیسے نہ آ جایا کرتے تھے۔ جب حکیم صاحب کے پاس اس کی ضرورت کی اشیاء کے لیے رقم پوری ہو جاتی تو وہ فہرست کے مطابق اشیاء خورد و نوش لے کر گھر روانہ ہو جاتے اور باقی وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت و ریاضت میں گزار دیتے تھے۔ اس کا یہ معمول برسوں سے چلا آ رہا تھا اور وہ مسلسل اسی معمول کے مطابق زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ پر توکل ہونے کے سبب اسے زندگی میں کبھی بھی مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا اور وہ خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا۔ ایک روز جب حسب معمول وہ دکان کی طرف جانے لگے تو بیوی نے معمول کے مطابق اس کے ہاتھ میں پرچی تھما دی کہ یہ اشیاء ضرور لائیے گا۔ حکیم صاحب جب دکان پر پہنچے تو پرچی کھولنے پر اسے حیرت ہوئی، کیونکہ آج اشیاء ضرورت کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ آپ کی لاڈلی کا رشتہ طے ہو چکا ہے، لہذا جہیز کے لیے درج شدہ اشیاء لازمی لے کر آئیے گا۔ یہ پڑھ کر بھی حکیم کے ماتھے پر پریشانی دکھائی نہیں دے رہی تھی، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ تھا۔ وہ دن بھر انتظار کرتا رہا، لیکن اس روز مریضوں کی آمد بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ آج جہیز کا سامان تو دور، اشیاء خورد و نوش کے پیسے بھی مشکل سے بنتے نظر آ رہے تھے۔ شام ہونے والی تھی۔ حکیم صاحب کی نظریں آسمان کی طرف جم گئیں، آنکھوں سے آنسو کے قطرے جاری ہونے لگے۔ شاید وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے کی دیر تھی
کہ اچانک ایک بہت بڑی گاڑی اس کی دکان کے سامنے آ کر رکی۔ اس میں سے ایک امیر نظر آنے والا شخص اس کی دکان میں داخل ہوا۔ سلام دعا کے بعد آنے والا شخص حکیم صاحب سے یوں میوے گفتگو ہوا کہ شاید آپ مجھے پہچان نہیں رہے ہیں، میں برسوں پہلے آپ کی دکان پر اپنے مرض کی دوا لینے کے لیے آیا کرتا تھا۔ میں بے اولاد تھا، آپ کی دعاؤں اور دواؤں نے مجھے صاحب اولاد کر کے ایک بیٹی اور ایک بیٹے سے نوازا۔ اب تک میں اپنے بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں بیرون ملک رہا ہوں۔ آج سے کچھ ماہ قبل میری بیٹی جو ابھی 18 برس کی جوان تھی کی شادی کی رسوم چل رہی تھی کہ اس کا دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا۔ اس کے لیے ہم نے بہت سا جہیز جوڑ رکھا تھا جو اب ہمارے نزدیک ہمارے کسی کام کا نہیں رہا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں آپ کے ہاں اپنے مرض کی دوا لینے کے لیے آیا کرتا تھا تو آپ کی گود میں ایک ننھی منی بچی کھیلا کرتی تھی۔ یقیناً اب وہ بھی شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہوگی۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے جو جہیز جوڑا تھا وہ آپ کی بیٹی کو تحفے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ براہ مہربانی میرا یہ عاجزانہ سا نذرانہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ جب حکیم صاحب نے اس شخص کی طرف سے تحفے کے طور پر دیے گئے جہیز کو کھول کر اپنی بیگم کی طرف سے جاری کردہ پرچی پر نظر دوڑائی تو اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ ہو بہو وہی سامان اس جہیز میں شامل تھا جس کی فہرست اس کے ہاتھوں میں تھی۔ اس طرح اس حکیم کے اللہ تعالیٰ پر توکل کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے اس حکیم کی یہ ضرورت بھی پوری کر دکھائی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کے ساتھ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ براہ مہربانی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے اسی طرح کی اور بھی خوبصورت ویڈیوز کے لیے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ نیز اگر آپ پہلی مرتبہ میرے چینل کا وزٹ کر رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی ہے۔